نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم وصدق المولانا کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نے سورہ آل عمران کی تقریباً 19 یا 19 سے زائد آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج میں نے اس آیت کو حالات حاضرہ کے تعلق سے گفتگو کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ بڑا ہی عجیب ماحول تھا اس سرزمین پہ کہ کون کیسی گفتگو کر رہا ہے، اور ایمان والے کا یہ اپنا ایک طریقہ تھا کہ اس کی آیتوں پہ یقین کرے، دل کی جلن سے، دل کی یا پھر خواہشات سے ان آیتوں کا انکار کرے اور آپسی اختلاف پیدا کرے۔ تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 ماہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کیا یا نقصان کیا، ہمارے سامنے ہے ہر چیز کہ اللہ رب العزت نے اپنی آیتوں کے مطابق وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر، فیصلے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم یہ گفتگو عوام الناس کی کر رہے ہیں، دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں، میں صرف آپ کے ذہنوں کو کھول رہا ہوں کہ ان آیتوں پہ ایمان رکھنے والا، عمل کرنے والا اللہ کے حضور کبھی بھی انکار نہیں ہوگا، ذلیل نہیں ہوگا۔ آپسی اختلافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلانی درگاہ پہ، فلانے مقام پہ ہم آپس میں پھٹکے مار رہے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانیت کا قتل ہے۔ معصوم بچے، عورتیں، ہر ایک ملوث ہے اس۔ تو جس میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور صرف ایک ہی دین، دین اسلام، اور اللہ رب العزت کو بے شک آنے والی اس نسلوں میں کیا اختلافات آئیں گے اس کو پتا تھا، وہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ہمارے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، سوچ، وچار ہوتے ہیں، اس کا تک جاننے والا ہے۔ تو آنے والے حالات پہ جو معاملات ٹھہریں گے اس کو ہر چیز کا پتا تھا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، کہ تم
کتابی جھگڑوں میں نہ پڑو. اپنی ایسے علم، ایسے کچے علم جو اپنی دلوں کی جلن سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو. اب وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب، کتابوں کی اختلافت کی گفتگو چل رہی ہے. تو آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ کتابیں جو اتری ہے، توراہ، انجیل، بائبل، زبور، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان سے میں نے کتابیں اتاری ہے، اور میں نے اپنے خاتم النبیین پہ کلام اللہ اتارا ہے. تو جتنے آسمانی کتابیں میں نے اتاری ہے وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. کس کی آنے کے بعد؟ قرآن کریم، کلام اللہ. ہر کتاب اللہ کا کلام، لیکن جب قرآن اتاری تو وہ ساری کتابوں کو میں نے منسوخ کر دیا. غور کرنے والی گفتگو ہے. جو آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، دل کی جلن، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، دل کی جلن میں جو اختلاف پیدا کر رہے ہو، معصوموں کی جانیں لے رہے ہو، یہ تمہاری اپنی بنی ہوئی کتابیں ہیں. یہ تمہاری اپنی بنی ہوئی کتابیں ہیں. جب اللہ نے ان منسوخ کر دیا ہے آسمانی کتابوں کو، قرآن کریم ترجمے آ گئے، تفسیر آ گئی، احادیث کے مجموعے آ گئے، پھر تم کو اپنی اپنی دکان چلانے، اختلافات پیدا کرنے، اپنی اپنی نصاب کی کتابیں چلا رہے ہو. یہ دلوں میں دشمنی پیدا کر رہے ہو کہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ معصوم عورتیں اور بچے بوڑھے ہیں، جا کے اپنے آپ کو پھٹ رہا ہے اور دوسروں کو پھاڑ رہا ہے. ہم دنیا کا کلیم کرنے والے، ہم دنیا کی بہترین امت بولنے والے، آج ہم جس کے مخالفت میں بیانے دے رہے تھے، جس کی مخالفت میں احتجاج کر رہے تھے، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو آپ لوگ غور فرمائیے کہ یہ جو اختلافی گفتگویں جو پیدا ہو رہی ہیں، ایک ایک گھر میں کہہ رہا ہوں، رشتہ داروں میں، اس کو انکار کرنا چاہیے، فروغ نہیں دینا چاہیے. دوری اختیار کر لو. جو اپنی اپنی نصابیں لے کے آ کے دکان کھول رہا ہے، اس سے دوری اختیاری کر لو. پھر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ان اللہ سریع الحساب. اگرچہ تم آیتوں پہ جو میں نے نازل فرمائی ہے اس پہ تم ایمان نہ لاؤ، عمل نہ کرو، پھر میں تم سے حساب لینے والا. ہم کس طرح سے منہ دکھائیں گے؟ یہ وہ ان فرقوں کے لیے ہے جو اس طرح کی دل کی جلن کی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان جا کے خود کو پھاڑتا ہے اور سارے معصوموں کو شہید کر دیتا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ایک واقعہ پیش کروں گا. حمزہ رضی اللہ تعالی جنگ احد میں اس طرح سے مارا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے. پھر وہ سارے شہیدوں کو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو پہیے والی بنڈیاں آتی ہیں
اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اس آیتوں پہ عمل نہ چھوڑیں، بدلے کی آگ میں اس کا ریٹیلیشن نہ کریں۔ البتہ جو قانون وہاں پہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے اس قانون کی ذمہ داری ہے، جو اپنے آنکھ بند کیا ہوا ہے، کان بند کیا ہوا ہے، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت اتنے شہیدوں کو بھیجا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ میں ایک کے بدلے 100 کو ماروں گا۔ تب آیتیں نازل ہوتی ہے وَمَا أُخِبْتُمْ فَآخِبُ مِثْلِي مَا أُخِبْتُمْ بِهِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جتنی تکلیف پہنچی اتنی ہی لینا، اس سے زائد نہ ہو۔ بے شک قرآن اجازت دے رہا ہے کہ تمہیں جتنی تکلیف پہنچی اتنی تکلیف لینا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگرچہ تم صبر کر لو تمہارے لیے وہ بہترین چیز ہے۔ آپ اپنے کیے ہوئے 100 قتل کرنے والے وعدے کو درگزر فرماتے ہیں اور آپ ان کو معاف فرماتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کو کس کس نے کاٹا تھا۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حرکت پہ، ادا پہ وہ سارے دین اسلام میں تشریف لے آئے۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اس طرح سے آپسی اختلافات میں معاف کیا گیا ہے۔ اس قریش کے رہنے والے سارے دشمنان اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑے ہر دل عزیز چاچا تھے وہ، لیکن ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اپنی دل کی جلن کو ضبط کر لیا، پی لیا۔ جو کلیجہ چابی تھی اس کو کہتے تم میرے سامنے نہیں آنا، میں نے معاف کر دیا، تم کو دیکھ کر میرے چاچا کی یاد آ جاتی، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سے اسلام پھیلا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح پاکستان میں معصوم جانوں کو لیا گیا۔ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، اگرچہ ان طبقوں سے یہ جو لوگ ہمارے خاندان دوست احباب میں ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کریں، ان کو آئسولیٹ کر دیں۔ بڑی پیاری بات یاد آتی ہے ایک صحابی رسول کی کہ وہ اختلاف ہوتا تو دوری اختیار کر دے، ان کے الاؤنسز سارے کٹ کر دے۔ ہمیں بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، اس طرح کے جو فرقے اس سرزمین پہ اٹھ رہے ہیں، ہم ان کے مخالفت میں ٹھہرنا چاہیے۔ ہم حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔